بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب اور حاجت ہونے کے باوجود ایثاراً محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ قاری محمد نعمان سیفی اور سلمہ خان صاحبہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو النور آرچرڈ پریزنٹس نور رمضان۔ ویورز، ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ صاحب حیثیت ہیں۔ صاحب حیثیت سے مراد وہ لوگ جو افورڈ کرتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلانا، گھر کے باہر پانی کی سبیل لگانا یا کولر لگا لینا۔
لیکن ہماری پریفرنس یا ہماری چوائس یہ ہوتی ہے. اب میں صاحبی حیثیت لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو افورڈ کرتے ہوئے بھی لوگوں کا خیال نہیں رکھتے. اور یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ ہم وہ پیسے جو ہمارے پاس ایکسٹرا ہوتے ہیں یا جن کو ہم افورڈ کرتے ہیں, ہم ان کو انسٹیڈ گیٹ ٹوگیدرز پہ, مہنگے جوتے, بیگ, کپڑے, ان چیزوں پہ خرچ کر دیتے ہیں, جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ہم اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے اس دنیا سے. تو پھر ہم اپنی ذات سے ہٹ کے کیوں نہیں سوچتے؟ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا بھی, یتیموں کو کھانا کھلانا, یتیموں کا خیال رکھنا, ان کی کفالت کرنا, لوگوں کو کھانا کھلانا, مسکینوں کا کھانا کھلانا, قیدیوں کو کھانا کھلانا, یہ بہت ایک پازیٹیو اور اچھی چیز ہے. لیکن اس کے پیچھے نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے کے کام آنا چاہتے ہیں, اس لیے نہیں کیونکہ آپ کو ان سے کچھ واپس چاہیے. سو آج ایک تو ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, اور ایکچولی ہماری سوچ کس طرح سے تبدیل ہونی چاہیے, بیکاز یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے سوسائٹی میں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم لوگ تو اتنے ڈنرز کرتے ہیں, اتنے لنچز کرتے ہیں, اتنے گیٹ ٹوگیدرز کرتے ہیں. وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے لیے افورڈ کرتے ہیں. وہ تو اپنے گھر میں بھی کھانا افورڈ کرتے ہیں. بے شک ہم سب کو مل کے بیٹھ کے کھانا چاہیے. اب کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آف کورس آپ کھانا دیتے ہیں, ایک اچھا اہتمام کرتے ہیں, جیسے کہ نکاح ہوتا ہے. جب نکاح ہوتا ہے دو لوگوں کے بیچ میں, آبویسلی ہماری سوسائٹی میں تو اسپیشلی شادی دو لوگوں کے بیچ میں نہیں, دو فیملیز کے بیچ میں ہوتی ہیں. تو فیملیز آتی ہیں, آپ اچھا سا ایک اپنی مطلب اوقات اور اپنی سچویشن کے حساب سے آپ کھانا سرو کرتے ہیں. لیکن ایسے موقعوں کو بھی اگر سادگی سے منایا جائے, جس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے, نہ کہ ہم لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کریں شادیوں پہ اور نکاح کے فنکشنز پہ, بلکہ ہم سادگی سے نکاح کریں. اور اگر آپ نے ایکسٹرا پیسے خرچ کرنے ہی ہیں تو یتیم خانوں میں کسی بیوہ کی مدد کر دیں, کسی کے سر پہ چھت پرووائڈ کر دیں. شاید یہ ایک بہتر آلٹرنیٹیو ہوگا. صرف رمضان المبارک میں نہیں ویورز, 365 ڈیز آف دا ایئر میں اگر ہم اپنے بیہیویئر اور اپنے ایٹیٹیوڈس کو پازیٹیو رکھیں گے تو تب ہی ہم ایسے زمانے کی طرف واپس جائیں گے جب لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے باہر نکلیں گے اور زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی ملے گا ہی نہیں, کیونکہ سب کے حالات اتنے اچھے ہو چکے ہوں گے. لیکن اس کے لیے آپ نے, میں نے, ہر اس انسان نے جو صاحب حیثیت ہے اس نے آگے بڑھ کے ایفرٹ کرنا ہے. دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں گے, تھوڑا سا میں نے ٹچ بھی کیا, نکاح پہ بات کریں گے. یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے کہ لوگ شادی تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو جب نبھانے کا وقت آتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. اور ہمارے ملک میں طلاق بہت عام ہو گئی ہے. میں خود بھی ایسے ایکسپیرینس سے گزر چکی ہوں, اور ریلیشن شپس جو ہیں ان کے اوپر ایفرٹ کرنا بہت ضروری ہے. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. ایک کلام کی طرف ہم جائیں گے جو سلما خان اور ان کی صراط نعت پیش کریں گے. سبحان اللہ اجمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا, کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا, گستاخیاں کتھے جاڑیاں. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کھا, اس صورت نو
آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چندر بدر شانی متھے چمک دلاٹ نورانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان Welcome back from the break, viewers. Al Noor Orchard presents Noor-e Ramazan. اس رمضان Al Noor Orchard ہاؤسنگ اسکیم پیش کر رہا ہے براہ راست نشریات روزانہ A+ اور پبلک نیوز کے تعاون سے. Al Noor Orchard ہاؤسنگ اسکیم کی جانب سے اپنے کسٹمرز کے لیے بہت سے قیمتی انعامات ہیں. ڈیلی ہم آپ لوگوں کو نوازتے ہیں. ہم تو نہیں, Al Noor Orchard آپ کو نوازتے ہیں with موبائل فونز, LCDs, بائک اینڈ عمرے کا ریٹرن ٹکٹ. اس کے علاوہ 4 گاڑیاں جو ہیں وہ Al Noor Orchard کے لکی جو کسٹمرز ہیں ان کو دیے جائیں گے. لیکن آپ نے اپنے بقیہ واجبات جو ہے وہ 20 رمضان المبارک تک کلیئر کر دینے ہیں, تو پھر آپ کا نام بھی اس بیلٹ باکس میں چلا جائے گا. بہت سے لوگ فون کر کے اور میسج کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم اس کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں. اگر تو آپ Al Noor Orchard ہاؤسنگ اسکیم کے کسٹمر ہیں تب تو آپ اپنے بقیہ واجبات دے دیں, آپ کا نام بائی ڈیفالٹ اس بیلٹ باکس میں جائے گا. لیکن جو ہمارے ویورز بھی پوچھ رہے ہیں, آپ 5 مرلے کے پلاٹ کے ونر بن سکتے ہیں. اس کی قرآن اندازی 27 رمضان المبارک کو ہوگی. آپ نے سمپلی الجلیل ڈیولپرز کے سوشل میڈیا پیجز پہ جانا ہے, ٹیگ کرنا ہے, شیئر کرنا ہے اور لائک کرنا ہے, اور آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے موبائل فون کے ونر کا نام کیا ہے. میں ذرا اندر سے ایک نام نکالتی ہوں, اور ونر آف دا موبائل فون فرام الجلیل ڈیولپرز فرام Al Noor Orchard از عفت امرین لاہور سے. عفت امرین صاحبہ بہت بہت مبارک. آپ کا رجسٹریشن نمبر ہے BLT 2319460. کنگریچولیشنز. ویلکم بیک فرام دا بریک. کہاں چلی گئی میں بریک پہ, اس ہیپی مومنٹ پہ میں ایکسائٹیڈ ہو گئی. اب ہمارے ساتھ مین سٹیج پہ ہمارے بہت ہی آنریبل ریلیجس اسکالرس ہیں جو ہمیں ہر روز گائیڈ کرتے ہیں. ہم کھانا کھلانے پہ بات ضرور کریں گے, لیکن آج کل ایک بہت کامن چیز ہو گئی ہے ویورز. ابھی ہم بلکہ یہی ڈسکس کر رہے تھے پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہ شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے. زندگی صحیح چل رہی ہے, کام کر رہے ہیں, بزی ہیں, 10 اور کا ہماری مصروفیات ہے, شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے, یہ ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ مفتی طاہر تبسم صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ کرامت عباس. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ مفتی نعیم قادری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج علامہ صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں. یہ جو ایک کانسیپٹ
آج کل ماڈرن زمانے میں، اور یہ زیادہ تر ویسٹ سے آیا ہے کہ واٹس دا نیڈ ٹو گیٹ میرڈ. وہ تو ویسٹ میں تو پھر اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو لوگ ساتھ بھی رہتے ہیں نکاح کے بغیر. دیکھیں اگر ہم آنیسٹ بات کریں اور ریئلسٹک بات کریں تو وہاں پہ تو پھر یہ بات بھی بڑی کامن ہے نا کہ شادی کی ضرورت نہیں ہے، کامن لا رہتے ہیں. ان کے تو لاز بھی ایسے ہیں کہ اگر 7-6 مہینے سے زیادہ رہیں کچھ ممالک میں تو شادی والے ہی سارے ان کو رائٹس مل جاتے ہیں. لیکن پاکستان یا اسلامک کنٹریز میں اور مسلمز میں یہ کانسیپٹ نارمل نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم سوال ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کا جو قانون ہے وہ صرف اسٹیٹ کے لیے نہیں ہے، چونکہ قرآن کا قانون عالمین کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا عالمین پر رحمت بن کر آئے ہیں، اور قرآن کا جو قانون ہے وہ عالمگیر قانون ہے، اور نکاح جو ہے وہ شریعت میں ہے، اور شریعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ کمال عروج ہے اور کمال انسانیت ہے. بے شک نکاح اگر ضروری نہ ہو، پہلی بات تو یہ اس پہ میرے آقا کا حکم ہے کہ جس نے نکاح کیا اس نے میری سنت کو زندہ کیا. تو اس میں سب سے پہلا ثواب تو یہ ہے کہ جو نکاح کرتا ہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کرتا ہے. اس کے کتنا بڑا درجہ اور ثواب ہے. اور اگر نکاح کی شرعی ضرورت نہ ہوتی تو جو سب سے پہلے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور جو جدہ کائنات ہے بی بی حوا سلام اللہ علیہا، ان کا بھی تو اللہ نے نکاح کروایا نا. محمود نامی فرشتے کو اس کا گواہ ٹھہرایا. جمعہ کا دن تھا، عصر کا وقت تھا. آل محمد پر حق مہر میں درود جو ہے وہ پیش کیا گیا اور 2 فرشتے اس کے گواہ بنے. تو یہ جو نکاح ہے یہ سنت رسول ہے، سنت انبیاء ہے، اور اس کا قائم کرنا عین فطرت، عین حکمت، عین علم کے مطابق ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ چند شریعت سے مادر پدر آزاد لوگوں کا خیال ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا علم نہیں ہے کہ نکاح سے حقائق کیا ہیں. اگر چونکہ آن ایئر پروگرام میں کوئی ایسا جملہ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی کی دل شکنی ہو، اشارتاً یہ کہوں گا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کے قرآن نے، میرے پاک نبی نے اور اللہ کے قرآن نے جو حکم دیا ہے وہی سچ ہے، نہ اس سے کچھ آگے ہے نہ اس سے کوئی پیچھے ہے. اچھا مفتی صاحب، ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ کچھ کیسز میں اور کچھ سچویشنز میں نہیں ہو پاتی شادی. ایسی بھی تو بچیاں ہیں، ایسے بھی تو بچے ہیں جن کی نہیں ہو پاتی شادی. یہ نہیں کہ کوشش نہیں کی، رشتے بنے ٹوٹ گئے، نکاح تک بات کبھی پہنچ ہی نہ پائی. ایسے لوگ بھی تو ہیں، تو ان کا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاشرے کے حوالے سے بہت سلگتا ہوا ایک یہ ایشو ہے اور بہت ضرورت ہے اس پر بات کرنے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح جو ہے یہ فطرت ہے. فطرت ہے. فطرت اوکے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے نا کائنات. مرد کو بھی اس نے بنایا ہے انسان، عورت کو بھی اس نے بنایا ہے. اور مرد کے اندر کیا رکھا ہے، عورت کے اندر کیا رکھا ہے، اللہ نے یہ میرا رب جانتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ جو ضروریات اور تقاضے اور خواہشات اللہ نے رکھی ہیں، اب ان کو آپ نے اچیو تو کرنا ہے، حاصل تو کرنا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ آپ اس کو غیر فطرتی اور غیر شرعی طریقے سے حاصل کر لیں یا فطرتی اور شرعی طریقے سے حاصل کر لیں. ایک ہے غیر فطرتی اور غیر شرعی، دوسرا ہے فطرتی اور شرعی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ ان تقاضوں کو فطرتی طور پر اور شرعی طور پر پورا کیا جائے. صحیح. اب ایک بات جو آپ نے پہلے بھی سوال میں کی، اس جواب پر بھی آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ راہ فرار اس سے اختیار کرتے ہیں. بالکل. جو اس کے اندر پیچیدگی ہے، جو ٹینشنیں ہیں، جو معاملات ہیں، میاں بیوی میں نبھا نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اولاد کے معاملات ہوتے ہیں. سر بہت سے لوگ، اگر مجھے جی بالکل، میں کیونکہ میری بہت سے ینگ لوگوں سے جب بات ہوتی ہے اور میں کوئی کہتا ہے کہ اس کو کہو نہ شادی کر لے، 26 سال کا ہو گیا، 27 سال کا ہو گیا، پڑھ بھی لیا ہے، کام بھی کر رہا ہے، نوکری بھی ٹھیک ہے، تو آگے سے پتہ ہے کیا گھوم کے کہتے ہیں، مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں آپ ہی اتنی سر کھپائی کی طرف کون جائے.
لڑکیوں کی ڈیمانڈز اتنی زیادہ ہے، کوئی کہتی ہے کہ مجھے ڈیزائنر بیگ چاہیے تو کوئی کہتی ہے یہ چاہیے، اور اوپر سے اگر امی کی اور اس کی نہ بنی تو پھر ساس بہو کے جھگڑے. ایکچولی وہی والی بات نا، سر دردی سے لوگ یہ ایک اور معاشرتی المیہ ہے کہ اتنی کنڈیشن لگا دی گئی ہیں، اتنی ڈیمانڈز ہو گئی ہیں، اتنا ہم نے وہ فرسودہ روایات کو اپنا لیا ہے شادی کا فنکشن کون افورڈ کہ کرے؟ وہ افورڈ کرنا ہی مشکل ہو گیا. لہذا یہ ایک اور المیہ. اس کے لیے ایک جملے میں پیغام ہے کہ خدا کے لیے نکاح کو آسان کرو، شادی کو آسان کرو، نکاح کو رواج دو اور آسان کرو. اور وہ جو دوسری بات کہ ہماری جنریشن، ہمارے نوجوان اگر یہ سوچتے ہیں کہ اتنی سردردی کون لے، اس جھنجٹ میں کون پڑے، تو بھائی یہ جھنجٹ، یہ سردردی جو ہے یہ اللہ رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے. اور تمہیں نہیں پتا کہ یہ جو تم بیوی کی باتیں برداشت کرتے ہو، بچوں کے لیے کماتے ہو، سارا دن کی سٹرگل برداشت کر کے حلال کا لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو، تو اللہ رسول کی بارگاہ میں آپ کا درجہ کتنا بلند ہوتا ہے. یہ صدقہ لکھا جاتا ہے اس کے اندر. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی عرض کیا آقا کہ ہمیں عبادت میں وہ یکسوئی، وہ انہماک نہیں میسر، نہیں حاصل ہوتا جو ہم چاہتے ہیں. لہذا آپ تو اللہ کے نبی اور مستجاب الدعوات ہیں، آپ دعا کریں کہ ہمارے اندر سے یہ جو نفسانی خواہشات ہیں نا، یہ ویسے ہی ختم ہو جائے. ہمیں تقاضا ہی نہ رہے، نہ عورت کا ضرورت ہی نہ رہے، حاجت ہی نہ رہے، نہ بیوی کی، نہ خواہشات کی تکمیل کی، ہم صرف عبادت کرتے رہیں. تو میرے نبی نے اس وقت فرمایا تھا کہ اگر یہی کرنا تھا تو پھر فرشتے کافی نہیں تھے، پھر اللہ نے انسان کیوں بنائے؟ فرمایا میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اگر روزہ رکھتا ہوں تو چھوڑتا بھی ہوں، اگر میں رات کو نماز پڑھتا ہوں تو سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی انسان کی روحانی درجات کے اندر رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ درجات میں ترقی کا باعث بنتی ہے. اسی پوائنٹ پہ ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شادی جب نکاح کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس کی جو تیاریاں اور سارا کچھ ہوتا ہے، اسلام میں کیا کہا گیا ہے، کیونکہ ہم نے بہت میجر شادیاں وائرل ہوتے ہوئے دیکھی جن کو دیکھ کے حیران ہو گئے سب کے اتنے کروڑوں، لاکھوں کیا کروڑوں کس طرح افورڈ کیے. اور دوسری بات، اگر ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو جب ماں باپ اس میں روکتے ہیں، کیونکہ بہت ہمیشہ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ماں باپ کا پوائنٹ آف ویو دیتی ہیں، تو آج ان بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ سوال کروں گی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں النور آرچرڈ پریزنٹس نور رمضان. ہم بات کر رہے ہیں نکاح کی. مفتی صاحب، نکاح کبھی کبھی دو لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، فیملیز بھی دونوں کی ٹھیک ہوتی ہیں، بٹ ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں، شادی ہوگی تو صرف ہماری مرضی سے ہوگی. تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پہ نکاح کی بات کر رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے فمن تاب لکم من النساء مثنی، کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو. آگے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے خواتین کے بارے میں خاص طور پہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورتیں جن کی پہلے شادیاں ہو چکی ہیں اور کسی وجہ سے ان کے نکاح ختم ہو چکے، جب ان کی شادی کرنا چاہو تو ان سے مشورہ کرو، ٹھیک ہے. اور جو باقرہ ہیں جن کی کبھی شادی نہیں ہوئی ان سے ان کی رائے طلب کرو کہ فلاں جگہ تمہارا نکاح کرنے لگے ہیں، کیا تم خوش ہو؟ ان سے ان کی رائے طلب کرو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقرہ خواتین میں تو شرم و حیا بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ تو اپنی رائے نہیں بتائیں گی، تو وہ تو خاموش ہو جائیں گی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا خاموش رہنا ہی ان کی رائے ہے. اسلام بالکل رائے کی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اسلام میں رائے جو ہے نکاح کے حوالے سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آگے جا کے دو شخصوں کا رابطہ نہیں رہنا،
عمارت کے اوپر، ان دیواروں کے اوپر، یہ جو زوج اور زوجہ کی دیوار ہے، ایک پوری عمارت خاندان کی تعمیر ہونی ہے۔ اگر ان میں شروع میں ہی آپس میں پیار محبت اور آپس میں اس کا احترام کا رشتہ نہیں ہوگا تو یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ ایک جو عمارت ہے، ایک جو معاشرہ تشکیل پانا ہے، وہ یہیں پہ بنیادی اکائی پہ ہی آ کے ٹوٹ جائے گا، اور معاشرہ جو ہے وہ بے راہ روی کی طرف چلا جائے گا۔ معاشرہ اسے ایک اچھا خوشگوار ماحول کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جسے میری فطرت پسند ہو وہ میری سنت پہ چلے، اور میری سنت نکاح ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو نکاح کا بنیادی مقصد قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم میں سے ہی، یعنی انسانوں میں سے ہی جوڑے بنائے، کیوں کہ لتسکنوا الیہا، تم اس کی طرف راحت پاؤ، تمہیں سکون آئے جب اس کے پاس جاؤ۔ اور جب ابتدا میں ہی محبت نہیں ہوگی اس رشتے کے درمیان تو آپ پھر جان سکتی ہیں کہ اس کا کیا مقصد نکلے گا، کہاں پہ جا کے انسان کھڑا ہوگا۔ بالکل علامہ صاحب، بٹ زبردستی بھی شادیاں، زبردستی بھی نکاح کیا جاتا ہے ایسی سچویشنز میں کہ مطلب بچیاں رو رو کے ہلکان، لڑکا لڑائی فساد، گھر چھوڑ کے چلا گیا، کیا یہ نکاح ویلڈ ہوتا ہے جو زبردستی کرایا جاتا ہے؟ بڑا اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے قرآن مجید میں ارشاد پاک ہو رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی چیز کا بھی جبر نہیں ہے، شریعت جبر کا نام نہیں ہے، صبر کا نام ہے۔ نکاح کی شرائط ہیں اسلام میں، فقہ میں اس کی باقاعدہ شرائط ہیں، مقدم علماء اکرام تشریف فرما ہیں، ولی کی اجازت ہے، اور ولی کی اجازت کے بعد بھی جب تک خاتون کی حجاب و قبول دونوں طرف سے اچھے ذہن کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ نہ کیا جائے، وہ ایک زبردستی ہوتی ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نکاح ویلڈ نہیں ہے جس میں خاتون کی مرضی شامل نہ ہو، جس میں دولہے کی مرضی شامل نہ ہو۔ جب ان کی مرضی شامل نہیں ہے تو وہ نکاح کیسا ہو گیا؟ وہ تو ایک زبردستی ہے۔ ایک بات دیکھیے، ہمیں شریعت کی، اس لیے میں مثالیں دیتا ہوں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، بحمداللہ انسان ہیں، مسلمان ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب جناب ابو طالب خطبہ نکاح دے رہے تھے تو اس میں سرکار کا ایک جملہ ملتا ہے کہ لاکھوں سلام اس اللہ پر جس نے ہمیں ذریت ابراہیم سے پیدا کیا اور ہمارے لیے یعنی خاندان ابراہیم کے لیے نکاح کو پسند کیا۔ چونکہ اس وقت کافر معاشرہ تھا، عربوں میں مشرکین مکہ جو تھے وہ نکاح کے قائل نہیں تھے۔ حضرت ابو طالب نے باقاعدہ اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جو نکاح پڑھا وہ شریعت ابراہیم کے مطابق پڑھا، اور جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا اور جناب علی علیہ السلام کا جو نکاح ہوا وہ شریعت رسول پہ ہوا۔ میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ ایسے نکاح جس میں زبردستی شامل ہو وہ نکاح نہیں ہوتا، اور نکاح کا بنیادی نقطہ اگر یہ آج بیان نہ ہوتا تو فائدہ کوئی نہیں تھا۔ نکاح ہمیں بچاتا ہے حرام سے، میں یہی کہنے لگی تھی، نکاح ہمیں حرام سے بچاتا ہے، وگرنہ ریلیشن رکھنا نکاح نہیں ہے۔ ریلیشن تو کچھ اور چیز ہے، شریعت میں ریلیشن کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے نکاح اسی لیے ہے، یہی جملے پر خدا گواہ ہے، مفتی تبسم قادری صاحب بھی اور مفتی نعیم بھائی بھی تائید فرمائیں گے اور عالم اسلام بھی تائید فرمائے گا، اسی جملے پر کربلا منعقد ہوئی تھی کہ یزید ایسے رشتوں سے نکاح کرنا چاہ رہا تھا جو اسلام میں غیر ممنوع ہیں۔ پھپھی، خالہ، بھتیجی، یہ نکاح جو ہیں بیٹی بہن، ان سے نکاح کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور امام حسین علیہ السلام نے یہی جملہ کہا تھا کہ جسے میرے نانا نے حلال قرار دیا ہے اللہ کے حکم سے وہی حلال ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ حلال کی خاطر کربلا بنتی ہے، حلال کی خاطر رسول اللہ پتھر کھاتے ہیں، حلال کی خاطر صحابہ کرام اپنے جسم کی کھال اتار دی جاتی ہے، تو آج ہم نبی کے حلال کو اپنی مرضی سے کیسے حرام قرار دے سکتے ہیں؟ مفتی صاحب آخری جو سوال، اور اس گفتگو کو ہم نے ریپ اپ کرنا ہے، نکاح تک اگر بات پہنچ جائے، سب کی رضامندی ہے، خوشی سے ایک چیز ہو رہی ہے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے اگر ہم اس دین اسلام کو دیکھتے ہیں تو سادگی جو ہے سبحان اللہ اور آسانی، یہ دین اسلام کی روح ہے۔ سادگی اور آسانی دو چیزیں، یسرو ولا تعسرو، بشرو ولا تنفرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عبادات میں بھی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کو کہا، سبحان اللہ، چاہے جائے کہ یہ معاملات ہوں، تو لہٰذا آپ نکاح کو آسان کریں سوسائٹی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور سادگی اپنائیں۔ اور نکاح پر یہ جو آپ شادی پر بے بہا بے تحاشا ہو شربا اللہ اخراجات کر دیتے ہیں اپنی دولت کی بے جان نمائش کے لیے،
اور کروڑوں نہیں اربوں روپوں میں اب شادیاں ہونے لگی ہیں. یہاں یہ کیفیت ہو گئی ہے. کیا ان کا اللہ کی بارگاہ میں جانے کا تصور ختم ہو گیا ہے؟ انہوں نے جواب نہیں دینا. ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ ایک تم اس سوسائٹی، اس معاشرے، اس ملک میں رہ رہے تھے جہاں ہزاروں خودکشیاں کر رہے ہیں، جہاں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور ہزاروں بچیاں اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھی ہیں، سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور بے شمار لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے، بے شمار لوگوں کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کفن کے پیسے نہیں ہیں، اور آپ 6 دن اور ہفتہ شادیاں کر رہے ہیں، اور آپ دکھا رہے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے پورے پنجاب میں بڑی شادی کی، پورے پاکستان میں ہم نے بڑی شادی کی. یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، مسلمان کا طرز عمل نہیں ہے، نہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. یہ جو دولت تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ تمہاری نہیں ہے. یہاں تک کہا گیا کہ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا. اور کہا گیا کہ لا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کہ تم فضول خرچی نہ کرو، اعتدال میں رہو. اور یہ جو دولت ہے یہ تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے ہاتھوں میں جو ہے یہ تمہاری نہیں ہے، تم صرف اس کے کسٹوڈین ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس لیے دی ہے کہ اپنی عاقبت بنا لو، اور عاقبت تب ہی بنتی ہے جب مستحقین پر اس دولت کو خرچ کیا جاتا ہے. بے شک. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں آج جوائن کرنے کا. اور ویورز اس سیگمنٹ کو کلوز کرتی ہوں صرف اتنی بات کر کے کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ اتنے بڑے بڑے فنکشنز کریں، بہت بڑے بڑے ایونٹس کریں، چلے اگر جی چاہتا ہے تو کریں، لیکن کچھ حصہ تو اس میں سے، ایکچولی ایک بڑا حصہ اس میں سے کم از کم ان لوگوں پہ خرچ کرے جن کے پاس، جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا، سر پہ چھت نہیں ہے، کپڑے ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. ویورز اگر کھانا اور پانی نہ ہو تو انسان مر جاتا ہے، تو کم از کم ان کی زندگی کی بیسک ضروریات آپ ان کو پرووائڈ کر دیں. شاید ان کی دعاؤں کے صدقے وہ شادی بہت کامیاب ہو جائے اور اگلی جنریشنز کی زندگی بن جائے. سبحان اللہ. بریک کے بعد ملتے ہیں.